کیا عقائد و نظریات آٹومیٹک سے ہے. وجاہہ قومہ، آپ بات چیت کر رہے ہیں، اتنے میں وہ قوم جو ہے وہ آئی لوط علیہ السلام کے پاس. یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برائی کرتے تھے، برے اعمال، بری حرکتیں. جب لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور ان کا کیا انداز ہوگا اس وقت آنے کا. قال یا قوم ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام جب ان کے دیکھے تیور دیکھے چہروں پر، یہ ظالم کیا ہے، کیسے آ رہے ہیں، تو جواب کیا دیا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کی نظروں میں، مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے، یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان مہمان ہے، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے. تو قوم سے کہا، توجہ کریں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں. اس کے دو مطلب ہیں. نمبر 1، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کی حقیقی بیٹیاں تھیں، 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، علماء نے لکھا کہ ان کے جو سردار تھے ان لوگوں کے، ان سے کہا کہ آپ 2-3 ہیں تو یہ 2-3 بیٹیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو. ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاک باز ہے تمہارے لیے، نہ مجھے پریشانی ہو نہ آپ کو. توجہ کرنا، یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے پیغمبر اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہو. بہت چھوٹی بات یار، میری بیٹیوں نے، حالانکہ بندہ رشتہ کرتا ہے بیٹی کا کیا کچھ دیکھتا ہے، لڑکا کیسا ہو، اس کا خاندان کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، فلاں کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں اور کس قوم کے سردار ہیں. لیکن عزت ایسی انسان کو پیاری ہوتی ہے. فرمایا کہ یار تو میری بیٹیوں سے نکاح کر دو، بس ان کو لے دو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر اس وقت کتنی پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو دینا برداشت کرنا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اور سامنے کافر ہے، تو مسلمان کافر کا نکاح جائز ہے؟ یاد رکھیں، پہلی شریعتوں میں ایسا جائز تھا، بلکہ شریعت محمدیہ میں بھی جائز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 53 سال آپ کی عمر تھی. پھر مدینہ منورہ میں رہے، وہاں 2-3 سال وہاں بھی گزرے. 16 سال لکھا ہے نبوت ملنے کے 16 سال تک کافر مسلمان کا نکاح جائز. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنن، سورہ بقرہ آیت نمبر 321. نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اور آگے فرمایا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا اگر ایک مومن باندھی وہ تمہیں مل جائے تو وہ مشرک عورت سے بہتر ہے. یعنی نوکرانی سے نکاح کر لو لیکن مشرک عورت سے نہ کرو. اگرچہ تمہیں وہ مشرک عورت اچھی بھی لگے لیکن نہیں، نکاح جائز منع کر دیا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، ہاں ایمان لیا پھر کر. عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبک، غلام مومن یہ کافر مشرک سے بہتر ہے، آزاد مشرک، اگرچہ تمہیں وہ کافر اچھا لگے لیکن نکاح نہیں کر سکتے.
اسلام نے یہ حکم نازل کر دیا کہ مسلمان کافر کا نکاح جائز ہے نہیں۔ یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن اب انشاءاللہ ان قریب نکاح کے نامے پر ختم نبوت کا جو پہرا ہے وہ حنفیہ بیان لگے گا، منظوری ہو گئی ہے کہ پوچھا جائے گا لڑکی سے کہ آپ قادیانی تو نہیں ہے، لڑکے سے پوچھا جائے گا آپ مرزائی تو نہیں ہے، اب تو نہیں پوچھا جاتا نا، اب تو ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور نام ان کے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، شکل ان کی ہماری جیسی ہے، کردار اخلاق ان کا ہمارے جیسا، بلکہ ہم سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ مرزائی یاد رکھیں بڑے صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کی مار دے کر وہ عقائد کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو عقائد اپنے اخلاق دکھا کر پھر قبضے میں کرتے ہیں، اور یہی ان کا ہتھیار ہوتا ہے۔ پھر وہ خود میرے ساتھ یہ ایسی آج کا سوشل میڈیا ہے، پتہ نہیں کون تھا ظالم، کہاں سے تھا، لندن سے تھا، سلام دعا ہوئی، تو ایسے ہی جب میں نے بات لکھی قادیانی کے بارے میں تو اس نے بڑے پیار سے کہا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یہ لگتا قادیانی، خیر اس کو میں نے باتیں اور کہیں سنانے کو کہا، میں نے کو تب بات ہی ختم کر دی۔ یعنی وہ قادیانی مرزائی بڑے پیار سے بولتے ہیں تاکہ ان کو ہم اپنے شکنجے میں لیں اور ان کے نظریات خراب کریں۔ تو بہرحال کافر آدمی سے، کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی کافر ہے۔ اہل کتاب جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، ٹھیک ہے، وہ جو اصول دین ہیں ان میں مسلمان اور وہ برابر۔ قرآن پاک میں آتا ہے 3 پارے میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، چلو ساری باتیں چھوڑو، اس پر آ جاؤ، جو بات ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کے اصول، یہ تو مانتے ہو نا، اسی پر آ کے اتفاق کر لیتے ہیں۔ اس وقت اہل کتاب اور تھے، آج تو کسی کو مانتے نہیں ظالم ہو، نہ قرآن کو، نہ ہمارے پیغمبر کو مانے، نہ کسی اور کو مانے، تو ان کو ہم کیا مسلمان جانے؟ نہیں۔ آج یاد رکھیں، آج اس کی اجازت نہیں ہے، آج کا اہل کتاب کافر ہے، مشرک ہے، اس سے کسی صورت میں نکاح جائے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جب آئی تو انہوں نے کہا میری بیٹیاں سمجھ آ گیا، حقیقی بیٹیاں کو برات لی جائیں، تو اس وقت کافر مشرک سے کافر مسلمان کا نکاح جائز۔ دوسرا مطلب ہؤلاء بنات، یہ میری بیٹیاں ہیں، کیا مطلب؟ پیغمبر جو ہوتا ہے یاد رکھیں امت کے لیے تو منزلہ والد کے ہوتا ہے، روحانی والد۔ تو فرمایا یہ تمہاری جو بیویاں ہیں یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، تمہارے نکاح ہوئے ہیں، جب اپنے گھروں میں جاؤ، مجھے کیوں پریشان کرتے؟ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس پر ایک بات سمجھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، عیسائی تھے، اور ان کے والد بہت بڑے مالدار تھے۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ اپنے علاقے کے بہت بڑے مربوں کے مالک تھے، جاگیردار، پیسے والے تھے۔ ایک ہی دوسرے عیسائی کے پاس گئے، دیکھا تو یہ اس وقت شرک میں تھے، عیسائیوں کے پاس گئے تو وہ دیکھا وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یار یہ لوگ اچھے ہیں، ہم تو کسی کھاتے کے نہیں، بلکہ آتش پرست تھے۔ ان کو جب دیکھا عیسائیوں کو، یہ اچھے لوگ، اس سے ملے جو عیسائی پادری تھا، تو مجھے آپ کی عبادت کرنے کا طریقہ اچھا لگا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ تو بہت بڑے دیندار کا بیٹا ہے۔ اس کو کہا کہ اب آپ، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی آپ کا مذہب اختیار، لیکن یہاں نہیں کر سکتا، یہاں تو میرے والد رکاوٹ ہے، تو جب آپ یہاں سے کہیں جائیں، اس نے کہا ہم شام میں جائیں گے، وہاں ہمارا مرکز ہے، تو اس لیے ہم وہاں جائیں گے، مجھے ساتھ لے جانا پھر، چلو ٹھیک ہے۔
گھر آ کے اپنے خاندان سے بات کہ ابا ابو سے امی سے، ان کا اچھا یہ تو لگتا گیا، تو ان کو گھر میں قید کر دیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بیٹیاں لگا دی، ہاں تو جانا تھا، لیکن تیار تھے جانے کو. اس کو پیغام دیا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، آنا میرا کام. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، 2-4 دن بعد خود ہی بندی ایسے کھول کے نکل گئے، گھر چھوڑ کے سب کچھ، یعنی دین کی اس وقت جو دین اچھا تھا اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا. اب خود دیکھیں نا، ہجرت خالی ہاتھ، کہاں ایک عیش کی زندگی اور کہاں خالی ہاتھ جا رہا. چلے گئے، آگے گئے، وہاں پہ رہتے رہے جو سائیوں کا ہوتا ہے عبادت خانہ. وہاں کچھ عرصہ گزرا، کہتا ہے وہ بندہ بہت ہو رہا تھا جو پادری تھا. میں کہاں جاؤں، آپ فلاں کے پاس چلے گئے، 3-4 کے پاس ایسے گئے. اب آپ سمجھیں گے یار کیا، ان کی عمر 250 سال، سلمان فارسی رضی اللہ کی عمر 250 سال. پھر جب آخر میں گئے تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے آگے کوئی بندہ ہمارا نہیں ہے، اب آخری پیغمبر آنے والے ہیں. ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ جس علاقے میں وہ ہوں گے وہاں کھجورے ہی کھجورے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیا کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. اگر یہ 3 چیزیں آپ کو نظر آ جائیں کلمہ پڑھ لیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہتے جب وہاں رہ رہے تھے نا یہ آخری پادری کے پاس، تو وہیں جو کافی ٹائم گزرا اسی دوران انہوں نے اپنا جانور جمع کر لیے تھے. کوئی محنت کر کے 2-4 حاصل کیا، آگے بڑھتے بڑھتے وہ ریوڑ بن گیا. اسی دوران اب یہ ایسی تلاش میں تھے کہ آخری پیغمبر کہاں ہے. ایک آدمی سے بات ہوئی یہودی سے، اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ مجھے کیا دو. وہ یار سارے جانور تو لے لیں، جاتے ہی ہاتھ تو مجھے یہ بتا پیغمبر آخری کا. یعنی اتنی ایمان کی تڑپ کے ہے نا اندر کے، ہر چیز دینے کو تیار. اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ میرا، چلو. یہ ایسی کھجوریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. وہاں پر ظالم نے کیا کیا، اس یہودی نے، اللہ تعالیٰ ہدایت نے، اس نے ان کو نہیں پتا، دوسرے کے پاس بطور غلام بھیج دی جو مدینہ منورہ سے کوئی یہودی وہاں گیا ہوا کہ یار یہ بندہ اس کو مدینہ یہاں نہ شروع کرنا، مدینہ لے جانا، اس کو دکھانا شہر کھجوروں والا، تو ہے تیرا غلام. ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ خیر اس کو جانور دے کے آ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کھجوریں تو نظر آ رہی ہیں، پیغمبر کا ہے. میں نے کہا کون سا پیغمبر، تو میرا غلام ہے، تجھے میں نے خریدا ہے. مجھے اس نے بیچا ہے. میں نے کہا ہاں. افسوس کرنے لگے. خیر یہ تو ہمیں ہے کھجوریں تو نہیں. پھر لوگوں سے پوچھنا جیسے بندہ کام کاج کرتا ہے کہ ہاں ہاں پیغمبر آئے ہیں آخر، محمد نام ان کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے وہ؟ فلاں جگہ ہوا ہے، قبا میں تھے اللہ کے نبی. تو یہ وہاں تھوڑے سے پیسے لے کر دوسری جو بات ہے صدقہ قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے ہدیہ کرتے. وہاں گئے تو حضرت یہ صدقے کے پیسے، اللہ کے نبی نے کہا بھی صدقہ تو میں لیتا نہیں، ہاں یہ غریب ہیں ان کو تقسیم کر. پھر 2 دن بعد یہ ہدیہ، ہاں یہ ہدیہ میں لے لیتا. یہ بھی سچی ہو. اب تیسری بات تھی مہر نبوت کی. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ملنے گئے. اب اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب سلمان فارسی کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی جنت البقیع میں قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے تھے، ہوا چل رہی تھی کہ وہاں پہنچ گئے، دیکھا پیغمبر نے آگے. تو اللہ کے نبی نے جو کپڑے بڑے پہنے ہوئے تھے، کہتے ہوا چل رہی تھی، قمیض پیچھے سے ہل رہا تھا، یہ پیچھے گئے وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کرتا اٹھا دیا تاکہ اس کو تسلی ہو. توجہ کریں. جب مہر نبوت دیکھ لی اس نے کہا پیغمبر تو یہ. پھر اگلی بات، حضرت میں تو مسلمان ہونا چاہتا لیکن پریشانی ہے. وہ کیا؟ میں جس کے پاس ہوں مجھے اس نے غلام بنایا ہوا ہے اور مجھے اس نے بطور غلام بیچا تھا. اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا کہ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ نہیں آپ اس کو مجھے آزاد کر دو، پیسے بتایا کیا لینے ہیں. اس نے اس کے پاس چلے گئے، اس کو کہا بھی آپ مجھے اگر آزاد کرنا چاہیں تو مہربانی ہوگی، بتاؤ کیا چاہیے.
اس نے 2 شرطیں ایسے لگائی، اسے نہ پوری ہونی ہے نہ یہ آزاد ہوگا نہ لگا کر۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ مجھے سونے کا ڈھیر چاہیے، اگر یہ لا کے دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ کلو کے ساتھ کئی کلو سونا لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا جگہ ہے، یہاں کھجوریں لگاؤ، جب ان کھجوروں میں پھل لگ جائے گا پھر آپ بتا۔ اتنی نہیں کہ ان کی محنت کرو، گوڈیاں کرو، جو بھی کرو سب۔ واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز مل گئی، لیکن یہ 2 شرطیں ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اتنے میں وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی تھوڑا سا سونا ہدیہ ہے، لو مسئلہ لو، پیغمبر ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے معجزات ہیں۔ بھائی سونا لے جاؤ، اس کو دیکھنا نہیں ہے کھول کے، اور اس کو جو آج کل تو چلتی ہے کہ بنی ہوتی ہے چیزیں جڑی سی، اس ٹائم میں ایسی چیزیں دینار وغیرہ بنتے کہ اندر سے اس کو نکال کے دیتے جانا جتنے کہتا ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا، چلے گئے۔ ہاں بھائی سونا چاہیے جی، دے رہے ہیں نکال کے، ہے اتنا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، سبحان اللہ۔ یہ ہے پیغمبر کا معجزہ، پیغمبر کے ہاتھ لگ گئے اور وہ سونا پڑ رہا۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ کے نبی مختار کل بن گئے، یہی سے کانٹا بدلا جاتا ہے۔ یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف کیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغمبر کے ہاتھ میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن کر کون رہا ہے؟ یہی تو معجزہ ہے۔ تو جب وہ سونا اس کا پورا ہو گیا، اس نے کہا سونا پورا ہو گیا، اب دوسری شرط کیا ہے؟ کھجوریں لگاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اس کو ٹھیک ہے جگہ بناؤ، کھجوریں 300 درخت لگا دیں۔ صحابہ بھی ساتھ چلے گئے۔ توجہ کریں، اللہ کے نبی نے کھجوریں لگائیں، کچھ کھجوریں درمیان میں صحابہ نے بھی لگا دی اپنے ہاتھ، چلو یار جلدی کام ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دنوں میں کھجوریں بڑی ہوئی، پھل بھی لگ گئے۔ اللہ نے بھی معجزہ دکھا دی۔ اچھا جو صحابہ نے اس طرح کھجوریں وہ تو ایسی، اس نے کہا تو پھل تو لگے، کچھ کھجوریں ویسی ہیں، او ہو وہ میرے دوست نے لگا دی ہوں گی، بس اس وقت چلو وہ تعارف ہے، ان کو نکالو، میں آ رہا ہوں دوبارہ۔ پیغمبر نے وہ بھی آ کے دوبارہ لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بڑی ہو گئی۔ اس طرح وہ پھر آزاد ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں نا غلام تو تھے، لیکن اسلام کے بعد اللہ نے کیا عزت کیا شان عطا کی، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں راستے میں جا رہے تھے، کوئی یہودی کافر ملے، ابھی اصل بات تو یہاں جو ان کے ساتھ ایچ ہے، اور تمہارے پیغمبر سنا تمہیں باتھ روم جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، باتھ روم میں کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، توہین آمیز الفاظ اپنے انداز میں کہنا شروع کر دیے۔ سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی فرمایا ہاں ہمارے پیغمبر ہمیں باتھ روم جانے کی دعا بھی سکھاتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، ساری باتیں سکھاتے ہیں، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے کس سے نہیں کرنا یہ بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن مجھے تم بتاؤ اس میں گناہ کی بات کون سی ہے؟ یہ کوئی گناہ کے کام ہے؟ یہ کوئی نجائز چیزیں ہیں؟ اگر بندہ کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، طریقہ سمجھاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی ان کو ذرا ڈانٹ کے بات کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت آج اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں نے یہ جواب دیا ان کو غصے میں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان یاد رکھو، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارا باپ، میں اپنی امت کے لیے ایسا ہوں جیسے امت کا باپ۔ تو باپ اپنی اولاد کو ساری باتیں بتاتا ہوتا ہے۔ وہی بات آ گئی، لوط علیہ السلام نے کہا تھا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میں روحانی باپ۔ یہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں، اس لیے تمہیں ایسی باتیں بتانا کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ تو یہ بات فرمایا میری بیٹیاں پاک ہیں، مجھے اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تم سارے عجیب ہو۔ قالو، انہوں نے کہا لقد علمت، اے لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں
آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی شوق نہیں، چاہے وہ آپ کی حقیقی بیٹیاں ہوں یا پھر ہماری بیویاں جو آپ کی بہو بنتی ہیں نا باپ کی، تو یہ ہمیں ان میں کوئی شوق نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، اس لیے ہمیں روکو نہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، یعنی اسی کو مطلب پڑھتا جائے۔ پریشانی کس بات کی ہے کہ فرشتوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ان کو یہ پتا ہوتا فرشتے پریشان کیوں ہوتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ قال لو ان لی بکم قوہ، پر میں یاد رکھو لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے پاس طاقت ہو، او آوی الی رکن شدید، یا میں سہارا پکڑتا کسی مضبوط جگہ کا، مضبوط دوست کا، مضبوط بازو ہوتے میرے، پھر تم ایسی بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس علماء نے کہا کہ دین کی بات تو کرنا آسان ہے، لیکن اس کے نفاذ کے لیے قوت ضروری ہے۔ دین نافذ بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس اختیارات، اس کی زندہ مثال طالبان، اللہ نے اختیارات دیے ہیں نا، سارا دنیا کا کفر سامنے بیٹھا ہے، ابھی تک قبول نہیں کیا اسلام، اسلامی ملک نہیں مانا، مسلمانوں نے نہیں مانا کہ افغانستان کو ملک بھی ہے دنیا میں کہ نہیں ہے، وہ کہتا نہ مانو، ہمیں کیا ہے، اللہ تو مانتا نا، ہمیں بس اتنے کا زندگی گزار رہے ہیں۔ اور قوم سے کہا تھا کہ ہم آپ کو امن و امان دیں گے، اسلام دیں گے، وہ ہم دے رہے ہیں۔ روٹی کا ہم نے کوئی نہیں کہا تھا روٹی کا بڑا مکان دیں گے۔ تاجر سے پوچھا وہاں جو افغانستان میں تاجر ہے، یہ میڈیا میں بات ہے، اس نے کہا یار آپ تو تاجر ہیں تو آپ نے طالبان کو کیسا پایا؟ کہتا یقین کرے پہلے ہم جیب میں موبائل نہیں رکھتے تھے، ایسے حالات، پیسے نہیں رکھتے تھے، اب جتنے مرضی پیسے ہمارے پاس ہو، موبائل ہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کون جا رہے ہیں، ہاں تلاشی اور شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں ہمارا، سب کاغذات پورے ہیں، بس ٹھیک ہے جاؤ، کوئی چور کوئی ڈاکو کہتا ہمیں نہیں ملتا، یعنی ایسے حالات بنے ہوئے۔ یہ تو میڈیا میں ان کی باتیں آنے نہیں دیتے نا، آئیں گی تو اسلام کا کیا کہتے ہیں رنگ نظر آئے گا، اسلام کی بہار نظر آئے گی، تو ہر بندہ اسلام قبول کرنا چاہے گا، ہر بندہ اسلامی نظام کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ یہ تو کفر آنے نہیں دیتا کہ ہم نے اسلام لوگوں کو کیوں دکھانا ہے، اسلام کی عملی شکل لوگوں کو کیوں دکھائیں، یہ ہے اسلام، دیکھو کیسا نظام چل رہا ہے، کوئی سود کوئی رشوت کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ڈالر جس دن آئے تھے افغانستان میں کہتے ہیں ڈالر اسی دن جو جس پہ تھا آج بھی اسی پر ہے، کہتے ہیں کل مہنگا کر کے دکھاؤ تم ایسی تیسی تمہاری، وہیں پر ہے، کچھ نہیں ہوتا، طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو یہ لوط علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں طاقت ہو یا میرے پاس کوئی بازو ہوتے تو میں ایسی بات بھی نہ کر سکتا۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، توجہ کریں، انا رسول ربک، اب باری ہے، ہم آپ کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب تک وہ پریشان بیٹھے کہ بچے اگر پیغمبر حاضر ناظر ہر جگہ ہوتے، ان کو تو پتا ہوتا کہ یہ تو آسمان سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، میرے تایا جان کے پاس، تو وہاں سے آئے ہیں، فرشتے ہیں، مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میری بیٹیاں حاضر ہیں، بنا ہے بنا ہے، ٹھیک، پھر فرشتے ہیں، میں خود پوچھے اترو سیدھے ہو جاؤ، ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، اور عالم الغیب بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، پتہ ہوتا بھی عالم الغیب ہے، غیب کا علم ہے، کہ تو فرشتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے؟ لیکن پریشان بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں ہم سے، یہ کہہ رہے مجھے ذلیل نہ کرو، تمہاری مہربانی مجھے پریشان نہ کرو۔ کیوں؟ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، پریشان نہ ہوا، بس آپ یہ کریں فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک،
ہاں کوئی ان کی طرف پیچھے دیکھے نہیں، مگر آپ کی بیوی جو ہے اس پہ بھی عذاب آئے. کیوں؟ بیوی کافر تو تھے ہی، لیکن ساتھ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو یہ کہا کہ اس پہ عذاب آنا ہے. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهَا، اس آپ کی بیوی پر بھی وہ عذاب آئے گا جو ان پہ آئے گا. اس کو نہ مجبور کرنا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، کہتے ہیں عصر کے وقت فرشتے آئے تھے، یہ بات چیت کرتے کرتے مغرب عشاء کا ٹائم ہو گیا، تو پھر کہا پریشان نہ ہوں، آپ رات کو نکلو، بے شک ان کے پاس عذاب آنے کا وقت صبح کا وقت. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ پریشان کیوں؟ صبح قریب ہی ہے، آنے کی دیر ہے، دیکھو ہوتا کیا ہے. بس آپ رات کو ان کو لے کے یہاں سے چلے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے عقائد و نظریات کو درست فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں، رحمتیں، انوارات نصیب فرما. مولا کریم جاوید صاحب کے جو رشتہ دار اسد کے سسر فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے عزیز و اقارب کو حوصلہ عطا فرما، قبر کے مراحل اور منازل کو آسان فرما، سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کی ساری گھڑیاں جو ہیں ان کے لیے آسانیوں سے آسانیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.